بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک قرآن مجید کے متعلق ہے کہ قرآن مجید کے 7 قرات کا اختلاف کیوں، اس بارے میں بات ہوگی۔ اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید کے پرانے نسخوں کو کن 3 طریقوں سے تلف کیا جائے۔ تو آج اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے اعتبار سے اور قرات کے اختلاف کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں وہ اگر آپ کو ایک جگہ پر چاہیے ہو تو میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2211 سے لے کر 2222 تک پہلی ہی جلد کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ یہ آگے ہو کر بیٹھ جائے نا، پیچھے پھر تنگ ہوگی جگہ، آگے ہو، ادھر سے بھی آگے ہو، ادھر سے بھی اسی میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے موجود ہے۔ اس لیے میں نے مشکات کا بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا، مسئلہ نمبر 111 پی، اور میرے نزدیک مشکات المصابیح از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اور وہاں پر آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں یہ ساری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے میں ان کے نمبرز بھی نہیں بتا رہا تاکہ اس ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اس میں آپ کو مشکات کے اس چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اس دوران تقریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم کو ایک مصحف کی فارم میں 2 گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے۔ لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑے پر، کپڑے پر، یہ لکھا ہوا موجود تھا صحابہ کے پاس، اور پھر اکثر صحابہ جو وہ حافظ بھی تھے، اس وقت ایسا اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی بھی تھی، یہ نہیں ہے کہ حضرت بکر نے کو بعد میں خود قرآن لکھوایا تھا، نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا عمر نے مشورہ دیا، اس بخاری کی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے۔ شروع میں سیدنا ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے کہ اگر یہی چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کام کروا کے جاتے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت ظاہر خلفاء راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف میں دینی تھی۔ تو بہرحال سیدنا زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے کلیکٹ کر کے ان کو کمپائل کیا، اور ایک صحیفہ جو ہے وہ ایک جگہ پر تیار ہوا، اور صحابہ کرام کے سینوں میں تو تھا۔ حفاظ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا۔ پھر قیام اللیل کے ذریعے قرآن حکیم محفوظ ہو گیا۔ تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا، پھر یہ کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر ایک اور پرابلم آیا، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور مشکات کے اس چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے، 2211 نمبر حدیث سے لے کر 2222 مشکات المصابیح انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور وہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو تیار کر رہے تھے آرمینیا اور آذربائیجان یعنی رشیا کے خلاف محاذ کے لیے، اس کی فتوحات سیدنا عثمان کے دور کے اندر ہوئی، تو اس کے لیے جب ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے تو اسی دوران حذیفہ ابن یمان نے یہ محسوس کیا کہ اہل شام اور اہل عراق جو ہیں وہ قرات کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ اور قرات کا اختلاف کیا تھا؟ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے، عام آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، نہ اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح ڈائلیکٹس ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی ڈائلیکٹس ہیں، پنجابی کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں آپ دیکھ لیں، ایک پوٹھوہاری پنجابی ہے، ایک لاہور کی پنجابی ہے، ٹپیکل فیصل آباد کی پنجابی ہے، سیالکوٹ کی پنجابی ہے، پھر آپ ہند کو زبان دیکھ لیں، وہ بھی ایک پنجابی کی فارم ہے، اسی کی ٹوٹی پھوٹی فارم ہمارے مری کے علاقے میں بھی ہے۔ تو یہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں ہماری پنجابی زبان کے، اس طرح عرب کے بھی مختلف ڈائلیکٹس تھے۔ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی آپ کو مشکات کے اسی چیپٹر میں مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ آسانی دے کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی، اور وہ ڈائلیکٹس آج بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ جو مصحف موجود ہے وہ قریش کے ڈائلیکٹس میں ہے، جو بخاری کی حدیث جو حذیفہ ابن یمان والی ہے اسی میں اس چیز کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو اس ڈائلیکٹس کو آپ سمجھ لیں، مثلا اب یہ جو آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی تمہاری ہی اسپیشیز سے، اہل عرب قریش تم ہی میں سے۔ یہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلش قرات ہے قریش کی، امام حفص کے ذریعے جو روایت ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے عموماً، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ ایک قرات میں الفاظ ہیں انفاسکم، یعنی فا کے نیچے، فا کے اوپر زبر ہے، انفسکم کو اب لکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اعراب بھی جو ہے وہ شروع میں تو اس طرح موجود نہیں تھے، جو مصحف عثمانی ہے اس میں بھی آپ کو اعراب نہیں نظر آئیں گے، جو رشیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے یا توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں ہے اس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئیں گے۔ تو انفسکم بھی عربی کا لفظ ہے، انفاسکم بھی عربی کا لفظ ہے، یہ دونوں قرات درست ہے۔ انفاسکم کا مطلب بنے گا تم میں سے نفیس ترین، تم میں سے نفیس ترین، تو یہ بھی آپ سے نفیس ترین بھی ہے، انفسکم بھی انفاسکم بھی، یہ دونوں قرات درست ہے، تو تم میں نفیس ترین رسول۔ اسی طریقے سے یہ جو سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، تو ایک قرات میں یہ ہے مالک یوم الدین،
تو اس کے معنی میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین۔ تو یہ جو قرات کے اختلاف ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اجماع ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اب وہ بخاری کی حدیث آپ دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا حذیفہ ابن یمان کے ریفرنس سے، جو مشکات میں بھی اس چیپٹر میں موجود ہے، کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو رشیا یعنی آذربائیجان پر چڑھائی کے لیے اور آرمینیا پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے تھے سیدنا عثمان کے دور میں، تو کہتے ہیں میں نے آبزرو کیا کہ لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی پڑھ رہا ہے من انفاسکم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی الفاظ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ آسانی دی گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر سیدنا عثمان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جو سٹینڈرڈ ہے وہ قریش کی قرات کو مانیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، اسی میں یہ قرآن حکیم نازل بھی ہوا، اور پھر باقی ڈائلیکٹس میں بھی اجازت دی گئی، لیکن مین سٹریم جو ہے ڈائلیکٹس وہ تو قرات قریشی قرات ہے۔ لیکن وہ قرات ختم نہیں کی گئی ہیں، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ جتنے قرات کے کورس کر کے آتے ہیں سبا اشرا کا کورس، وہ ساتھ کی ساتھ قرات آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، تو اس کو اس قرات میں پڑھتے ہیں والضحى واللیل اذا سجے۔ تو اس طریقے سے آپ وہ مجہول بھی اور معروف بھی، اس قسم کے بھی جو چیزیں چلتی ہیں یہ ڈائلیکٹس کے اعتبار سے، اور پنجابی کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ پٹواری میں ہم اپنی پنجابی میں تو ادھر جو جیلم کی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ، تو وہ جو پٹواری کہتے ہیں ادھر آ، اب لفظ وہی ہے، وہ ادھر بولتے ہیں ہم ادھر بولتے ہیں۔ اب وہ دیکھ لیں پیش کا فرق ہے اور زبر کا فرق ہے، زیر کا فرق ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح یہ ڈائلیکٹس جو ہے عربک میں موجود ہے، اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ مجھے بڑے لوگ ای میل کر رہے تھے کہ قرات کے اختلاف پہ بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کرنا، یہ پبلک کی ضرورت نہیں، جب اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر تو اس لیے کوئی اتنا نہیں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اس لیے اس کو بیان بھی کر رہا ہوں۔ بلکہ اس حوالے سے یہ جو قرات کا اختلاف ہے اسی پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ منگوایا جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں نے بیان کیا تھا، زید ابن ثابت نے سیدنا ابوبکر کے حکم سے جو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں جمع کیا تھا، ان کو بلوایا گیا، اس نسخے کو بلایا گیا۔ سیدنا عثمان نے کہا اس نسخے کو آپ پروٹوٹائپ مانتے ہوئے، اس کو آپ سمجھ لیں سٹینڈرڈ مانتے ہوئے، اس کی کئی کاپیز تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائیں۔ ظاہر 3 بر اعظموں تک تو مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی حضرت عثمان کے دور میں، اور باقی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو، ریٹن فارم میں اس طریقے سے یہ چیز چلے۔ باقی سینہ بسینہ تو ظاہر ہے وہی چل رہی تھا، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم وہ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا، اگر وہ حضرت عثمان نے تو سارے نسخے جلوا دیے وہ، لیکن وہ ساتھ کی رات تو ابھی بھی چل رہی ہیں، ختم تو کوئی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے۔ اگر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تب بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نسل در نسل ٹرانسفر ہونا تھا اجماع کے ساتھ، تواتر کے ساتھ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ٹرانسفر کروا دیا۔ تو بہرحال اس میں یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو پھر سیدنا عثمان نے پھر زید ابن ثابت کو بلایا اور کچھ اور صحابہ کو بلا کر اس معاملے کو ریزالو کیا، اور قریش کی قرات باقی رکھی گئی، اور باقی جو تھے قرآن حکیم کے نسخے ان کو آگ لگا دی گئی۔ اب یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال ان علاقوں کے مولویوں نے ایک چیز ایسی عجیب مشہور کر دی ہے، اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان نے بھی آگ لگوائی تھی۔ تو اگر پرانے نسخے ہیں ان کی حفاظت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے، لیکن مہربانی کرو جناب کسی کے سامنے نہ لائیو ورنہ تھوڑے سے گستاخ کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو یہ عموماً جب یہ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، جب وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بالکل دریا بہ رہا ہے جہلم کا، یہ جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خشکی کے بعد کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہے وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں۔ یا اس میں اگر بہانا ہے کسی نے تو ڈیپ واٹر میں جا کے مضبوط سی بوری لے کے اس میں وزنی پتھر ڈال کے پھر قرآن حکیم کے پرانے نسخے اس میں ڈالیں اور اوپر سے اس کو باندھ کے کشتی کے ذریعے آپ اس کو اس میں کہیں پہ بہا دیں تاکہ وہ کندھے میں جا کے بیٹھ جائے۔ اوپر سے بھی پھینکیں گے پل سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر پھٹ جائے زمین کے اس کی پانی کی وجہ سے، تو یا ڈیم میں بہا دیے جائیں یا زمین میں دفنا دیے جائیں یا آگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو سیدنا عثمان سے یہ ثابت ہے یہ چیز، لیکن کسی کے سامنے جب آگ لگا دیں گے وہ راک بن جائے گی تو قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، تو بے ادبی کا کوئی اس میں زمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ دوستوں امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو ہم ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔